نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغافلون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأم الحبيب العال القدر الذي ملجا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. محمد سر قدرت ہے کوئی اس کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد سر قدرت ہے کوئی اس کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مقدس نشان ہے: جو جتنا زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے بروز قیامت اتنا زیادہ
قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان عالی شان ہے کہ جو بعض میرے ایسے امت کے نیک اور پیارے بندے صاحب ایمان ہوں گے، بالکل صحابہ اور اہل بیت کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی عرض کرے گی، جلدی جلدی سے گزر جائیے پل صراط سے، ورنہ میری آگ کی حدت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ ان کے ایمان کی آگ ہے جس پہ احمد رضا نے فرمایا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو میرے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیارے آقا کے اہل بیت کی عظمت کے متعلق آج کا بیان ہے۔ جو اس بیان کو غور سے سنے گا، توجہ سے سنے گا، اس دور کے اندر اس کا ایمان بچ جائے گا، ورنہ یہ فرقے بازیاں جو لگی ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ فرقے بازی نہ کرو، ایک جماعت میں رہو جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہو، اہل بیت کی، اللہ کے رسولوں کی شان بھی ہو، میرے مصطفیٰ کی شان بھی ہو، صحابہ کی شان بھی ہو، اہل بیت کی شان بھی ہو، اولیاء اسلام کی شان بھی ہو، اولیاء اور علماء حق کی شان بھی ہو، اور جس میں آج کے یہ دین کے چولے پہن کر لوٹنے والے پیر ہیں یا جو بدبخت برے عقیدہ کے لوگ ہیں، ان سے بچنے کے لیے اگر اس بیان کو غور سے سنیں گے، توجہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس جہان کے اندر مکمل پہچان اور کامیابی عطا فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری کاوش کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور حق کی پہچان کے لیے وہ دل عطا فرمائے جو حق کی پہچان اور انصاف کی پہچان رکھتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے، یعنی بتوں سے اور ستاروں سے اور ناجائز لوگوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کوئی خدا سے کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو باقی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اس سے محبت نہیں کرتے۔ در حقیقت بات یہ رہی ہے جو اللہ نے جس سے محبت کا حکم دیا ہے اس سے نہیں محبت کرتے، یعنی وہ انبیاء کے بھی دشمن، اولیاء کے بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن، اہل بیت کے دشمن، مومنین کے دشمن، مومنات کے دشمن، کیونکہ ان کی اصل دشمنی انبیاء سے ہوتی ہے، اور انبیاء اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ورنہ لوگوں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات ایمان اور یقین پہ بندہ اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے، اس بات کو سمجھ لے جو اس نقطے کو، تو پھر انبیاء سے بھی محبت اللہ کی خاطر، اولیاء سے محبت اللہ کی خاطر، اہل بیت سے محبت اللہ کی خاطر، صحابہ اور اہل ایمان کی خدمت کرنے والوں کی محبت اللہ کی خاطر، جو صحابہ نے کائنات کی ایک ایک جگہ تک دین کو پہنچایا، ان کی قربانیاں سمجھنے کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ لگے رہیں مکمل۔ آپ کو چند صحابہ کا لوگوں نے نام پکوایا ہوا ہے، صحابہ والے بنتے ہیں، اور ایک دو اہل بیت کی ذات کا ذکر کر کے سارے دین کو رد کیا ہوا ہے۔ ان سے بھی بچنے کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ، سارا دین کے اندر شامل ہونے کے لیے کریے، تمام صحابہ کا ذکر، تمام اہل بیت کی شان کا ذکر، اللہ کی عزت و عظمت و شان کا ذکر، قرب قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، اس فتنے کے دور کے اندر پہچان کیا ہے، اس بیان کو سنیے، اور انشاءاللہ اس بیان کے اندر آپ نے غور کیا تو بہت کچھ آپ کو سمجھنے کے لیے مل جائے گا۔ دعا ہے میرا مالک و مولا مجھے سچ حق کہنے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان اللہ رب العالمین نے کیا کیا کی ہے بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ پاؤ گے
ان صحابہ کو بتا رہا ہے جو اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور قیامت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ لوگ اگرچہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کوئی رشتہ دار والوں میں سے ہوں، یہ ان سب سے محبت نہیں رکھتے چونکہ وہ اللہ سے بغض رکھتے ہیں۔ جن کے یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کے متعلق اللہ فرما رہا ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا فرما کر، ایک خاص روح عطا فرما کر ان کی مدد فرمائی ہے، یعنی ان کے ایمان کا درجہ وہ ہے، ان کو اللہ نے ایک ایمان والی خاص روح عطا فرما دی ہے۔ پھر فرمایا انہی کے لیے جنت ہے، یہ جنت کے باغوں میں رہیں گے جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک خبردار ہو جائیے، اللہ کی جماعت ہی کو در حقیقت یہ کامیابی ملی ہے۔ دوستان محترم، رب العالمین نے قرآن کے اندر دیکھیں کیسے مقدس صحابہ کی اللہ نے شان بیان فرما دی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی شان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے صحابہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ رب نے چن کر ان کو بھیجا ہے۔ سچے مسلمان وہ ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو مانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مشکل کشا حیدر کرار کی تعریف بیان کیا، اس کو بھی بیان کرنے والے اور ساتھ صدیق اکبر عمر عثمان والی اور صحابہ کی شان بیان کرنے والے حقیقی لوگ سچے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کو پورا مانتے ہیں۔ جن کو اللہ نے عزت دی ہے وہ میرے مصطفیٰ اور انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی شانوں اور اللہ کی عطا کردہ عطا کو مانتے ہیں، یہ مخلص مسلمان ہیں۔ اور جو اولیاء اعظام کو بھی صحیح مانتے ہیں، یہ اعتراض بھی کرتے ہیں جو اولیاء پہ، انبیاء پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ، اور ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے رافضیوں کی طرح، یہ ہمارے نعت خواں، ہمارے مولوی جہاں بھی جائیں گے سارا بیان کرنے کے بعد کہیں گے ایک نعت اہل بیت کی بھی سنا دو۔ ارے ظالموں، ساتھ یہ کیوں نہیں کہتے بے شک پہلے اہل بیت کی سنا دو، حضرت علی کی سنا دو، حسنین کریمین کی سنا دو، ساتھ ایک نعت صحابہ کی سنا دو، صدیق اکبر کی سنا دو، عثمان غنی کی سنا دو، اس کی شہادت کی سنا دو، عمر فاروق کی سنا دو، اس کی عزت و عظمت کی سنا دو، صحابہ کی عزت و عظمت جنہوں نے افریقہ، یورپ، روم، ایران تک کو فتح کیا، پاکستان تک کو فتح کیا، یہاں قاسم، محمد بن قاسم جیسے بندے پہنچے، اندلس میں طارق بن زیاد جیسے بندے پہنچے۔ ارے ابھی اور تبی کا نام نہیں لیتے، 3-4 اہل بیت کے افراد کا نام لینے کے بعد خوب بیلیں بٹورتے ہو اور آدھا دین پیش کرتے ہو اور رافضیوں کی بات کو کھرا کرتے ہو تاکہ وہ بھی تمہیں زیادہ ویلیں دیں۔ ظالموں، پورا دین بیان کرو، میرے آقا کی محبت والے مقدس تطہیر والے اہل بیت کو بیان کرو، میرے آقا کے رحماء بینہم واشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد رسول اللہ والذین معہ، جن کی یہ شان اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کو بھی شان کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو محمد کے گرد ہیں سارے، والذین معہ، کہ محمد کے گرد رہنے والے سارے رافضیوں کی باتیں مانتے ہو۔ ظالمو، ان نعت خانوں نے دیکھا ہے کہ اس بات پہ ویلیں زیادہ ملتی ہیں، یہ آدھا دین کا حصہ بیان کرتے ہیں، کچھ وقت صرف لا الہ الا اللہ تک توحید بیان کرتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کو
رسالت کو توحید سے دور سمجھتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی ظالم ہے، اور جو صحابہ کو تو بیان کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں ان کو بچھو لڑ جاتا ہے، یہ بھی ظالم ہے، اور جو ہر جگہ اہل بیت کے نام کی کھٹی کھاتے ہیں، ان کی شہادت کو بیچنے کے لیے یہ آنسو بہاتے ہیں، ورنہ حسین والا کردار تو ان شرابی کبابیوں میں کہیں نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے گھڑتو پیر بنے ہوئے ہیں اور گھڑتو شاہ بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہر جگہ اہل بیت کے نام سے اس لیے محبت ہے کہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں چومے جاتے ہیں۔ جب ان کو دین سیکھنے کا کہا جائے، ان کو دین کا عالم بننے کا کہا جائے، یہ تو صرف مال اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جب دین کی بات آئے تو پھر علماء حق بیچارے روڈوں پہ گولیاں کھاتے رہیں، ماریں کھاتے رہیں، ان کی عزتیں نیلام ہوتی رہیں۔ یہ پیر سب گدی نشین حکمرانوں کی گود میں بھی بیٹھے ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف جو بات کرے گا پھر اس پہ یہ فتوے لگوائیں گے، اس کو گستاخ کہلوائیں گے۔ میرے مصطفیٰ سے وفا کی جو بات کرے وہ کیسے وہ دشمن ہو سکتا ہے؟ ارے ظالموں، میرے مصطفیٰ سے وفا کی بات کرو، میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے تو لوگوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، اور یہ ظالم پیر صرف مال کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ علماء حق کو ہر دور میں گولیاں لگیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، اور یہ ہر دور میں مال کھانے میں لگے رہے۔ ان سے بتاؤ ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ کون سے دیندار ہیں؟ کیا دینداری ایسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں کتنی آیات نازل فرما دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ جو کہتے ہیں ہم صرف لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو صحابہ کے ساتھ جس آیت کو، جس بات کو دل میں اتار رہا ہے وہ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، پڑھ کے دیکھ۔ اللہ شروع فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو لوگ والذین جمع کا صیغہ ہے، یعنی سارے وہ لوگ معہو جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ تو بڑے سخت ترین ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر یعنی محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی اگلی پہچان بتائی، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، جب تو ان کو دیکھے گا وہ کیا کرتے ہیں، کفار پہ سخت ہیں، ان کو تو سجود رکوع کرتے ہوئے دیکھے گا، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ان کو دیکھے گا تو ان کے چہروں میں اللہ کے سجدوں کا نور ہوگا۔ اللہ نے اس آیت کو پورا پڑھو، ان کو فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کے ساتھ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ لوگ ہیں یا جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے بخشش بھی ہے، منہم، انہی میں سے، مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو دوستان محترم، اسی سورۃ فتح کی آیت 10 میں اللہ ایک اور جگہ ان کا کیا کمال بتاتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے لوگ، صحابہ کا بتایا، ان الذین، یہ جمع کا صیغہ ہے، سارے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبایعونک، جنہوں نے تیری بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کی بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے تھے، اور میرے مصطفیٰ ایک ہاتھ نیچے رکھتے، درمیان میں صحابی اس پہ ہاتھ رکھتے، اس کے اوپر میرے مصطفیٰ ہاتھ رکھتے۔ ان کے اس عمل پہ اللہ فرما رہا ہے نیچے والا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ہے، اس پہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن یہ در حقیقت میری بیعت کر رہے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ کے اوپر
پر جو تو ہاتھ رکھتا ہے وہ مجھ رب کا ہاتھ ہے۔ یہ اللہ نے عزت و عظمت کے لیے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، اور پھر صحابہ کی اس بیعت پہ کتنا بڑا اللہ نے سند عطا فرمائی، اور جو پھر یہ صحابہ کی شان اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور پھر جو لوگ جس نے عہد توڑا اس نے اپنے عہد کو، جس نے اس کے اندر اپنے اگر عہد کو توڑا تو اس نے اپنے لیے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو اجر عظیم جلد عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے صحابہ کی، اور پھر جو صحابہ کو بک بک کرے اس بدبخت کا انجام کیا ہوگا، اس کی خرابی کیا ہوگی۔ اللہ نے یہ قرآن کے اندر ان کی شان بتا دی، پھر فرما دیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ جو مہاجرہ صحابہ ہیں، یعنی جو مکے کے ہیں یا دوسرے علاقوں سے آئے ہیں، یہ مہاجر صحابہ ہو گئے جو ہجرت کر کے، والانصار، اور مدینے کے رہنے والے مومن صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لے، والسابقون ایمان میں سبقت لے آئے مہاجرین و انصار میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، پھر ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات تجری، اللہ تعالیٰ ان سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے جن کے نیچے تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اس کے نیچے جنت جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ نے بہت بڑی ان کو کامیابی اور انعام عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اللہ نے ایک دو کا نام نہیں لیا، یہ صرف نہیں کہا جو بدبخت کہتے ہیں کہ چند صحابہ، یہ اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تمام انصاری صحابہ، تمام مہاجر صحابہ، جیسے صدیق اکبر ہجرت کر کے، عمر فاروق، عثمان غنی، بڑے بڑے صحابہ جو مکہ سے ہجرت، باقی جگہوں سے ہجرت کر کے، اللہ نے انہی کی شان بیان کیے۔ اللہ ان کی شان بیان کرتا ہے، اس بعض وقت بس ان کو بک بک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت، اور اللہ نے لعنت کی ہے جو اللہ کے حبیب کے صحابہ پہ بک بک کرے، اور جو پھر ان کی بات سن کر سر دھنے اور خواہ مخواہ کی تاریخی دلیلوں پہ اڑا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتا تھا کہ صحابہ کے معاملات کیا ہیں جن کی وجہ سے آج تک ہم تک دین پہنچا ہے۔ ان کی بات ماننے والے اور جہاں بھی جاؤ کہیں گے نبی کی نعت بھی سنا دو، اللہ کی شان بھی سنا دو، تھوڑا سا اہل بیت بھی سنا دو یا اہل بیت سنا دو، تمہارا کون سا مر گیا ہے کہ تم صحابہ کی شان ساتھ بیان نہیں کرتے؟ سنی بھی کہلاتے ہو، بدبختو، پیسوں کی خاطر کہ تمہیں رافضی بھی ساتھ ویلیں دیں گے، ویلیں کی خاطر آدھا ایمان کیوں پیش کرتے ہو؟ اور نعت خانوں سے میں پوچھتا ہوں تمہیں صحابہ کی نعتیں کیوں نہیں آتی؟ تمہیں صحابہ کی آیاتیں کیوں نہیں آتی؟ اہل بیت کی آیاتیں بھی یاد کرو، صحابہ کی یاد کرو، ولیوں کی یاد کرو، اور ہر محفل کے اندر یہ پیش کرو۔ اور آج کل کے دور میں تو بعض بدبخت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، یہ جو آخری نبی ہونے کی اللہ نے جو آیت دی ہے، بعض بدبخت یہ آیت نہیں پڑھتے، خود کو بڑے توحیدی سمجھتے ہیں۔ ان لعنتیوں کے وقت یہ آیت کو بار بار پڑھو، اس کا ترجمہ اپنی اولاد کو یاد کراؤ، سب کو یاد کرو۔ یہاں جو پیر بیٹھے ہوں جو صرف اہل بیت کی شان کی بات کریں اور صحابہ کی شان کی بات نہ کریں، ان کو ممبروں سے اتار کر
بھگا دو، یہ سنی نہیں ہے، یہ رافضیوں کے چیلے ہیں۔ جو صحابہ کو ساتھ، اہل بیت کو ساتھ بیان کرے، صدیق اکبر کو، عمر و فاروق کو، عثمان و علی، تمام صحابہ، طلحہ، زبیر بن العوام کو، عبداللہ بن زبیر کو، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو، حضرت ربیہ کو، حضرت عقبہ بن نافع کو، خالد بن ولید کو، سعد بن ابی وقاص کو، بے شمار جو صحابہ ہیں سب کو جو بیان کرے، ان کے واقعات بیان کرے، جیسے علامہ خادم رضوی بیان کرتے تھے۔ یہ پکے سنی ہیں۔ باقی جو گھڑتو پیر ہیں، جو درباروں پہ ملی بیٹھے ہیں، ایک تعداد ہوگی ہے جو رافضیوں جیسے بن چکے ہیں۔ نمازیں ان کی سنیوں کی ہیں، مگر یہ ہر جگہ اہل بیت کے بہانے سے اصل ویلیں بٹورنا چاہتے ہیں۔ ان کو اہل بیت سے کیا، اہل بیت تو وہ تھے جو دین کی چھوٹی سی ایک مطلب ہے، بعض باتوں پہ اگر کہیں حرف آتا تھا، حالانکہ یزید نے کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے دین کے کچھ معاملات میں گڑبڑ کی تو اہل بیت نے ساری جانیں لوٹا دیں۔ آج میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، مرزائی ڈاکے ڈال رہے ہیں، ہر حکومت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ سارے پیر، یہ جو ایک تعداد ہے بدبخت جو اپنے ممبروں سے چمٹے ہوئے ہیں، جو مال لینے سے چمٹے ہوئے ہیں، جن کی نہ داڑھیاں شریعت کی ہیں، نہ نماز شریعت کی ہے، نہ قرآن کی ایک آیت صحیح آتی ہے، یہ بڑے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ جنت سے بچاؤ اپنے آپ کو اور صحیح سنی بن جاؤ۔ کون ہے صحابہ؟ میرے آقا کے صحابہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، یعنی صحابہ کا بتایا، انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو میری مرضی پہ قربان کر دیا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا یہ محمد الرسول اللہ والے جو ہیں، اور ایک اور جگہ کمال کی بات فرمائی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، تو یعنی ایمان والوں کو اے حبیب نہیں دیکھے گا، یہ اللہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو تجھ پر اور اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ کبھی ان سے محبت نہیں کرتے، بھلے ان کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ ان سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور ان کی روح القدس سے یا خاص روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ زی رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، زی داغ ہجر تو کے دل فگارم یا رسول اللہ، بارے صد سمندر سینہ دارم یا رسول اللہ، توی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، رخ پر نور جان بے قرارم یا رسول اللہ، توی مولائے من آقائے من والی من جانے من، تو دانی کے جز تو کس نہ دارم یا رسول اللہ، تو مولائے من آقائے من والی جان من، تو ہی دانی کے جز تو کس نہ دارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، ز لطف تو ہمیں امید وارم یا رسول اللہ، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، زندگی کسی کی نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، کبھی خالد ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، کبھی طارق موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، دیکھی جو میں نے تاریخ تو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا،
یہ تو صحابہ کی شان تھی، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ میرے پیارے آقا کے صحابہ کی شان و عزت و عصمت تھی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے پیارے صحابہ و اہل بیت کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ ہمیں بھی پکا ایمان والا اور پیارے حبیب سے محبت اور اطاعت کرنے والا امتی بنا دے، آمین۔ اللہ اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و آبرو پہ پہرا دینا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب رات ہوئی تو حضور نے فرمایا کون ہے جو ہمارے پہرے کی ڈیوٹی دے؟ انس بن ابی مرصد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار لے کر آؤ۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار لے کر آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان پہاڑوں پر اکیلے پہرا دو۔ اور دوسری طرف قبیلہ ہوازن والے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ گھوڑے لا رہے تھے، ہاتھیوں کو ساتھ لے کر لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ فرمایا اس پہاڑ پر چلے جاؤ اور دوسری طرف کافر ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس کا بتاؤ۔ وہ چلے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت نماز کے لیے تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے 2 سنتیں ادا کیں۔ جب سنتیں ادا کر چکے تو فرمایا، ہمارا شاہ سوار ابھی نہیں آیا کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیارے آقا علیہ السلام کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈال دے محبت رسول میں، اور میرے آقا اس کا ذکر بھی نہ فرمائیں۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض ابھی نہیں پڑھے تھے، پڑھنے کے بعد پھر پوچھا، کیا ہمارا شاہ سوار نہیں آیا؟ عرض کی، حضور وہ تو نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر تکبیر تحریمہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض پڑھائی۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران حضور درختوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میرا غلام ابھی کیوں نہیں آیا۔ نماز پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ینظر الی خلال الشجر
پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز درختوں کے جھنڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابی کی فکر ہے کہ میرا غلام ابھی نہیں آیا، کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہ ہو گیا ہو۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہرا دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میرا غلام آنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دینے والا جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے خوش ہوئے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد جاء فارسکم، صحابہ سے کہنے لگے ہم نے درختوں میں دیکھا ہے کہ اتنی دیر میں کہ تمہارا شاہ سوار آ رہا ہے۔ دیکھا تو وہ صحابی حاضر ہو گئے۔ فرمایا اس سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تم نے رات کو پہرا دیا یا رات کو سوئے رہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگا قسم خدا کی میں صرف وضو کے لیے یا نماز کے لیے گھوڑے سے اترتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود بیان فرما دیا۔ حضور نے فرمایا قد اوجبت آجرا، تو نے اپنے نبی کا پہرا دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ تو عقل سے بھی اور ماورا لگتی ہے۔ فرمایا فلا علیک اللہ تعمل بعدها، آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے تو تیرا یہ عمل تیرے لیے جنت کو مل جانے میں کافی ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دینے والا، خدمت کرنے والا کتنے بلند مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عظمت میں ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہی جذبہ عطا فرمائے جو اخلاص کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور میرے آقا نے خوش ہو کر کیا فرما دیا کبھی آوارہ و بے خانماں عشق، کبھی شاہ شہنو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی اریاؤ بے تیغو سنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرود و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، صدیق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ محبت اور عشق مصطفیٰ کی باتیں جن دلوں میں راسخ ہو جاتی ہیں، جو عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت میں کمال ہوتے ہیں، خلوص والے ہوتے ہیں، اور میرے آقا کی شان میں رطب اللسان ہوتے ہیں، میرے آقا کے فرامین پہ عمل کرنے میں دل و جان سے حاضر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کمال عطا فرماتا ہے۔ عطائے رب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت ہے رب کس کے سبب، برب جہاں بے رب جہاں تمہارے لیے۔ اقبال کیا کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر مائے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن میں کوثر میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے،
اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم سے تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے صرف بچڑے کو بولتے ہوئے دیکھا تو اس کو خدا مان لیا۔ میرے حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون سی چیزیں ہیں جو وہ یہ بول رہے ہیں؟ یہاں تو پلاسٹک بھی بول رہا ہے ہم نے کسی کو خدا نہیں مانا، یعنی یہ جو موبائل ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ مگر میرے آقا کی امت کا ایمان کمال کا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنا شعور دے دیا، اگر ہم نے رب کو مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے، ہم نے رب تو حضور کو نہیں مانتے۔ جو رب کو مانتے ہیں حضور کو نہیں مانتے، ان کا تو ایمان بھی نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے پا گئے، گنبد خضرا سامنے آیا، قلندر لاہوری اقبال تصوراتی دنیا میں گیا۔ ویسے تو اقبال نے کبھی حج بھی نہیں کیا تھا۔ اقبال قیامت والے دن میرے حضور کے سامنے اپنے اعمال کی رسوائی سے ڈرتے ہوئے کیا کہتا ہے اپنے رب سے، تو غنی ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، در حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اے مالک و مولا تو دونوں جہان میں ہر ضرورت سے ماورا ہے، مالک تو بے نیاز ہے، میں تو بھکاری ہوں دونوں جہاں کا، روز محشر مجھے میرے حساب سے معافی عطا فرما دے۔ میرے مالک اگر میرا حساب ضرور ہی لیا جائے تو میرے اعمال کو میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولا جائے۔ یہ دیکھیں علامہ اقبال کی کیا محبت ہے، جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اگر نگاہ کرم فرما دی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ مانگنے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ربی سے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میرے آقا نے عطا فرما دیا اور فرمایا اس کا حق پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے سجدوں کی کثرت کر۔ میرے آقا نے کیا عطا فرما دیا، عمارہ کو فرما دیا۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میرے آقا نے عطا فرما دیا۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ کچھ دے کے نہیں سکتے، کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور کا در ہے فرمایا تینوں لینے ہیں، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، ہرنی پھنسانے گیا جو بندہ خود پھنس گیا، جو ہرنی پھنسا کے تو میرے آقا نے جو ہرنی پہ کرم کیا،
پھر جب اس نے ہرنی کو بولتے ہوئے دیکھا تو مولانا حسن رضا فرماتے ہیں ایسے جلوے پہ پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ لوٹے بستر والے بیچارے ساری زندگی لوگوں کو اس لالچ میں کہتے رہے کہ تبلیغ کے لیے چلو، وہ اللہ کی باتیں ہوں گی، اور ظالم کہتے ہیں ہم دل میں لا الہ الا اللہ اتار دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی اتار دیتے ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ تو ظالم اتار دیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی محبت نکال دیتے ہیں۔ شرک کا بہانہ کر کے یہ ظالم لوگ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے، پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام کلمہ کے درمیان میں رکھا ہے، فرمایا پہلے مجھ تک اگر کوئی آئے گا تب تو میرے حبیب تک آئے گا جب میرے پاس اس کی رسائی ہوگی، پہلے مجھ سے مقابلہ کرے، رب سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ چشم اقوام پہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ تو میرے آقا سے محبت یہ سلیقہ ہونا چاہیے، دم دم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میرے صحابہ کی محبت میرے مصطفیٰ سے، اللہ اللہ کیا کمال محبت تھی، اگر یہ باتیں ساری عشق والا جانتا ہے، خلوص والا جانتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت قدائے تصورات۔ میرے آقا سے محبت جو کرتے ہیں دنیا جہان میں ان کے پھر رہتے چرچے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کائنات کے اندر ان کی ایسی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا یہ مجھ سے محبت کرنے والے یہ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے بندے، ان کو اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کیا شان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور خود اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ نے کیا شان بیان کی ہے میرے آقا کے صحابہ کی کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے محمد۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختار صحابی العالمین سوى النبی والمرسلین وقال فی اصحابی کلہم خیر۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری دنیا سے میرے صحابہ کو چن لیا اور پھر چن کر مجھے عطا فرما دیا۔ میرے سب صحابہ بھلائی والے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا ہے، کوئی صحابی کو نہ مانے وہ برباد ہو جائے گا۔ جس کی شان جس کو انتخاب اللہ کرے، جن کی شانیں میرے مصطفیٰ بتائیں ان پہ کیا اعتراض۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا، یعنی جو مصطفیٰ کو صحابی ملے یہ اللہ نے ان کو چن کے بنایا۔
خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں بہترین میرے زمانے والے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے بعد آنے والے، اور جو جو قریب کا زمانہ صحابہ اور میرے ساتھ ہے وہ اچھے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں لکھا، کرنی سے مراد صحابہ ہے، نیز بخاری میں باب صفحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، بعثت فی خیر القرون، بعثت فی خیر القرون بنی آدم، یعنی بنی آدم کے سب سے بہترین لوگوں کے درمیان میرے رب نے مجھے بھیجا۔ اس لیے حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے افضل افراد ہیں، جو دل کے اعتبار سے بھی افضل، ایمان کے اعتبار سے بھی افضل، اخلاص کے اعتبار سے بھی افضل، ہر عزت و آبرو کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں افضل، علم کے لحاظ سے سب سے افضل اور پختہ، اور تکلفات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور رہنے والے، یعنی دنیا کی بناوٹ سے۔ اللہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ قرآن کریم میں اور حدیث میں صحابہ کرام کی مدح و ثنا کی گئی اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ امت کو ان کے ادب احترام اور ان کی اقتداء کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی کو برا کہنے والا برباد ہو جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری صحابہ سب سے بہتر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک ما احدہم ولا نصیفا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو وہ ان کے ایک مٹھی بلکہ اس سے آدھے کے برابر بھی تمہارا ثواب ان کا زیادہ ہے، تمہارا پہاڑ کے برابر صدقہ بھی ان کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، ان کو ان پر طعنے نہ کرنا۔ یہ بدبخت جو گالیاں بکتے ہیں یہ کن کا کیا بنے گا؟ جس نے ان سے محبت کی، میرے آقا نے فرمایا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھو اذیت تکلیف پہنچائی۔ جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا، اس کا جہنم ہوگا۔ سعید بن زید سے مروی ہے، خدا کی قسم صحابہ کرام میں کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہو جانا جس میں اس کا صرف چہرہ غبار آلود ہو جائے تو بغیر یعنی غیر صحابی شخص اگر ساری عمر عبادت و عمل کرتا رہے پھر بھی یہ صحابی کا عمل میرے آقا کے ساتھ صرف چہرہ غبار آلود ہوا جہاد میں جانے کے لیے تو اس کی شان زیادہ ہے۔ عام بندے کی عمر بھرے نوح علیہ السلام جتنی عمر ہو اور بڑے سے بڑے نیک اعمال کرتا رہے مگر وہ صحابہ کی شان کو نہیں پا سکتا۔ یہ ہے میرے صحابہ کی شان، میرے آقا کے صحابہ کی شان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی کیا شان ہے۔ نبی سرور بر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ویلا مکان کی گلی ہے۔ میرے آقا کی شان بتائی جا رہی ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم، میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تلا تم
بے کشتی پہ طوفان غم کا، تلا تم بے کشتی پہ طوفان غم کا، یہ کیسی ہوائے مخالف چلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، سب آئے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، تمنائے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، جو مقصد زیارت کا بر آئے پھر تو، نہ کچھ قصد کیجے یہ قصد دلی ہے، اللہ اللہ یہ اللہ کے پیارے بندوں نے کیا میرے مصطفیٰ کی شان میں کہا، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، واہ واہ کیا